خطبہ بھی سن لیا اور پھر وہ رو بھی پڑا، اس میں احساس بھی آ گیا، اس میں ہجر اور فراق اور جدائی کا غم بھی آ گیا، اس میں درد و سوز بھی آ گیا، اس میں عشق بھی آ گیا، سارے احساسات بھی دیے، اس کو حیات بھی دی، زندگی بھی دی، شعور بھی دیا، سماعت بھی دی، بصارت بھی دی، نطق بھی دیا، سارے احساسات دے کر پھر جب اترے تو سسکیاں بھی سکھائیں اور پھر اس سے پوچھا کہ کہاں دفن کر دوں تو کلام کرنا بھی سکھایا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ فقط رد روح ہے، روح کا لوٹانا ہے، باقی سب کچھ پہلے سے موجود تھے جسم انسانی میں، اور تاجدار کائنات نے روح لوٹائی نہیں، روح ڈالی ہے، روح ڈالی ہے، اور سارے حواس بھی دیے ہیں، عقل بھی دی ہے، شعور بھی دیا ہے، جذبات بھی دیے ہیں۔ آقا علیہ السلام کا احیاء موتا کا تصور کائنات میں سب انبیاء سے بلند ہے۔ اس طرح درخت پتھر ہیں، ہاتھ میں پتھر، آقا علیہ السلام کے کہنے سے جب کلمہ پڑھتے تو پتھروں کو زندگی دے دی، قوت گویائی دے دی۔ درخت ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، امام ابن حبان، امام ابو یعلا، امام طبرانی سب نے روایت کیا کہ آقا علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، بنی عامر میں سے ایک شخص حکیم تھا معاذ اللہ، تو اس نے آ کے کہا حضور علیہ السلام کو کہ آپ عجیب عجیب قسم کے دعوے کرتے ہیں۔ کافر تھا نا، کافر، ٹھٹھا مذاق کرنے کے لیے، تذیق کے لیے عجیب عجیب دعوے کرتے ہیں، نیا دین بتاتے ہیں، تو اگر اجازت دیں تو کوئی میں آپ کا علاج نہ کروں؟ آقا علیہ السلام نے اس کی بات سن لی، غصہ نہیں کیا، یہ حضور کی سیرت ہے، غصہ نہیں کیا اتنی بڑی بات سن کر، اتنا بڑا طعنہ سن کر۔ آقا علیہ السلام نے اس کو اسلام کی دعوت دی، دین کی دعوت دی۔ اس نے کہا اگر دین کی دعوت دیتے ہیں تو پھر مجھے کوئی معجزہ دکھائیں۔ حضور نے خود پوچھا کہ چاہو تو معجزہ بھی دکھاؤں؟ اب آقا علیہ السلام کے معجزات کی حقیقت بھی واضح ہوئی کہ وہ صرف اجرا نہیں ہوتا تھا دست مصطفیٰ پر، جب پوچھ رہے ہیں کہ چاہو تو معجزہ دکھاؤں، نہیں بھی وہ بھی حضور کے منشا پر منحصر تھا۔ معجزہ دکھاؤں؟ اس نے کہا دکھائیں۔ دائیں بائیں دیکھا، صحرا تھا، جنگل تھا، فاصلے پر کھجور کے درخت تھے، بس کھجور کے درخت تھے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا دیکھو، اس کھجور کے درخت کو حکم دیا، ایک ٹہنی کو کہا کہ آؤ میرے پاس۔ حدیث میں آتا ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ درخت کی، کھجور کے درخت کی ٹہنی اپنے درخت سے کٹی، نیچے گری اور کھڑی ہو گئی اور آقا علیہ السلام کی طرف دوڑی، اور حدیث کے لفظ یہ ہیں کہ فَأَقْبَلَ إِلَيْهِ وَهُوَ يَسْجُدُ وَيَرْفَعُ رَأْسَهُ وَيَسْجُدُ وَيَرْفَعُ رَأْسَهُ وَيَسْجُدُ حَتَّى انتهى إِلَيْهِ۔ وہ کھجور کی ٹہنی زمین پہ کھڑی ہوئی، اس نے سر اٹھایا اور پھر آقا کے سامنے سجدہ کیا، سجدے کے بعد پھر سر اٹھایا، دوڑی، پھر آ کے سجدہ کیا، پھر سر اٹھایا، دوڑی، پھر سجدہ کیا۔ اس طرح کبھی قیام کرتی تعظیم مصطفیٰ میں، کبھی سجود کرتی تعظیم مصطفیٰ میں۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے پہنچی، فقام بین یدئی، اور آ کے کھجور کی جو ٹہنی تھی سامنے کھڑی ہو گئی حالت قیام میں۔ آقا علیہ السلام نے اس سے فرمایا اب واپس چلی جا۔ وہ اسی طرح واپس جا کے اوپر چڑھ کے درخت سے لگ گئی۔ اس شخص نے کلمہ پڑھ لیا۔ آقا علیہ السلام نے تو جس طرف انگلی کا اشارہ کر دیا اسی کو حیات عطا کر دی، اسی کو زندگی دے دی۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، امام ترمذی اور امام دارمی اور امام حاکم حدیث حسن ہے اور صحیح، اور اسناد حدیث ہے صحیح، روایت کرتے ہیں عن علی بن ابی طالب قال كنت مع النبي بمکہ فخرجنا في بعض نواحيها فمستقبله جبل ولا شجر الا وهو يقول والسلام عليك يا رسول الله۔ جس درخت اور جس پتھر کے پاس سے بھی گزرے وہ حضور کو سلام عرض کرتا تھا۔ آقا علیہ السلام کا یہ پہچان تھی، اور یہ حکم اب امت کو دیا گیا۔ اب آخری حصے میں بات کو لا رہا ہوں، ختم کر رہا ہوں۔ یہ حکم آقا علیہ السلام کو جو انبیاء کو دیا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور پھر یہ معرفت کائنات کی ہر شے کو عطا کی۔
پھر یہی معرفت سمجھانے کے لیے آقا علیہ السلام کی امت کو حکم دیا، فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ۔ ان لوگوں کو ہی فلاح اور ہدایت اور کامیابی نصیب ہوگی جو حضور پر ایمان لائیں گے، محبت کریں گے محبوب سے، اور حضور کا ادب اور تعظیم و تکریم کریں گے، حضور کی اتباع کریں گے، اور حضور کے دین کو زندہ کرنے اور اس کی اقامت کے لیے دین کی مدد کریں گے۔ 4 حق امت پہ چھوڑے گئے، جس طرح تمام انبیاء پہ 2 حق ڈالے گئے، حضور پر ایمان لانا اور حضور کے دین اور مشن اور نبوت اور رسالت کی مدد کرنا، اور تیسرا حق اپنی اپنی امتوں کو اس کی ترغیب اور حکم دینا۔ اس طرح آقا علیہ السلام کی امت پر جو حضور علیہ السلام کی معرفت کے باب میں حق دیے گئے وہ یہ کہ آقا علیہ السلام کی امت وہی قابل فلاح اور وہی قابل نجات ہوگی جو حضور سے محبت اور تعظیم و تکریم اور اتباع کا حق ادا کرے گی اور نصرت کرے گی۔ اب بہت سی احادیث اور واقعات بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ اور کتب حدیث سے ایسے ہیں جو صحابہ کرام کے جو انداز تھے حضور سے محبت و تعظیم کے، جن کے تذکرے میں نے کئی خطابات میں کیے ہیں اور آپ ان کو کئی بار سنتے رہتے ہیں آف اینڈ آن، لیکن آج میں گفتگو کے اختتامی حصے میں کچھ ایسے شواہد اور ایویڈنسز صحابہ کرام کے احادیث سے دینا چاہ رہا ہوں جن کا تذکرہ غالباً پہلے نہیں ہوا۔ کچھ نئے رخ ان کی محبت و ادب کے، محبت و تعظیم کے، آقا علیہ السلام کے ساتھ جو رشتہ تھا ان کی محبت و تعظیم کا، اس کے کچھ نئے رخ دکھانا چاہ رہا ہوں۔ کیا تھے؟ ایک اصول کی بات سمجھا دوں۔ بعض لوگ اگر یہ سوال کریں کہ آقا علیہ السلام کے ادب اور حضور کی تعظیم و تکریم کے پیمانے کیا ہیں، اس کے معیار کیا ہیں، اس کے اصول کیا ہیں، معیار، پیمانے اور اصول کیا ہیں، تو یاد رکھ لیں ادب اور تعظیم کے لیے ہر چند کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معیار، پیمانے، اصول بے شمار دیے ہیں۔ قرآن مجید میں جا بجا حضور کی تعظیم و تکریم کے پیمانے، آداب اللہ نے سکھائے ہیں۔ سورہ حجرات کا پہلا پورا باب ہی حضور کے ادب و تعظیم و تکریم کے پیمانے سکھانے پر ہیں، آداب سکھائے ہیں بارگاہ رسالت مآب کے۔ احادیث میں ہے، مگر ایک پتے کی بات بتا دوں کہ تعظیم و تکریم کا اور ادب کا اصول کوئی نہیں سکھاتا، محبت خود سکھا دیتی۔ قاعدے کی بات، محبت خود استاد ہے، محبت خود بخود ادب کرنا سکھاتی ہے، محبت خود تعظیم و تکریم کے پیمانے وضع کر دیتی ہے۔ جتنے پیمانے صحابہ کرام کے ہاں تعظیم رسول کے، ادب رسول کے، تکریم رسول کے ملتے ہیں، ان کا کوئی حکم نہ قرآن میں تھا نہ آقا علیہ السلام کی حدیث میں تھا۔ صحابہ کرام نے سنیے جو جو تعظیم کی ہے، جس جس رنگ سے تعظیم کی ہے، ان کا کوئی حکم کہیں نہیں دیا گیا تھا۔ اگر صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث میں، اب اشارے دے کے گزر رہا ہوں کیونکہ پھر میں وہ دینا چاہتا ہوں چند نئی چیزیں۔ متفق علیہ حدیث میں جو انس بن مالک سے مروی، جس میں سیدنا صدیق اکبر آپ کے آخری ایام میں نماز پڑھا رہے ہیں صحابہ کی درخواست پر، اور آقا علیہ السلام پردہ اٹھا کے دیکھتے ہیں اور سب صحابہ کی نگاہیں دوران نماز چہرہ مصطفیٰ کی طرف پھر جاتی ہیں۔ یہ ان کو کس نے سکھایا؟ میں اب ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں گا۔ امت اس وقت تک زندہ رہے گی جب تک اس کا ایمان زندہ ہوگا، اور ایمان اس وقت تک زندہ رہے گا جب تک تاجدار کائنات کے عشق و محبت اور ادب اور تعظیم و تکریم کو امت اپنے ایمان کا سہرا بنائے گی۔ محبت اور تعظیم کے بغیر کبھی ایمان نہیں بنتا، اور اس ادب اور تعظیم و تکریم کے لیے محبت ہی خود اس کے آداب سکھاتی۔ تو جب آقا نے پردہ ہٹایا تو صحابہ کرام کو کس نے کہا کہ حالت نماز میں چہرے پھیر کے حضور کو تک لو؟ محبت تھی۔ اور جب یہ کیفیت اور آقا علیہ السلام کے چہرے انور کے نور کی ایک جھلک پڑی
تو حدیث بخاری اور مسلم کے تحت بات کر رہا ہوں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس نے کہا وَظَنَّ أَنَّ النَّبِيَّ خَارِجٌ إِلَى الصَّلَاةِ فَنَاكَسَ ابو بکر علیہ کہ بھائی کہ مسلح چھوڑ کر نماز کی حالت میں پیچھے آ جائیں، اس خیال سے کہ شاید حضور باہر آ گئے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں حالت نماز میں، حضور کے ادب میں مسلح چھوڑ کے پیچھے آنا کس نے سکھایا؟ کیا حضور نے فرمایا تھا ایسا کرو؟ نہیں، آقا نے تو اس دن بھی روک دیا، اندر چلے گئے۔ یہ محبت نے سکھایا۔ یہ بات ایک نقطے پر چلتی رہے گی۔ سہل بن سعد ساعدی کی روایت جو بخاری اور مسلم میں پھر متفق علیہ، جس میں سیدنا صدیق اکبر نماز پر آ رہے ہیں، آقا علیہ السلام کسی قبیلے میں صلح کا معاملہ کروا کے بعد میں آئے ہیں اور صفے چیرتے ہوئے آگے پہنچے۔ جب آگے جا رہے ہیں تو صحابہ سیدنا صدیق اکبر کو بتانے کے لیے کہ حضور آ گئے ہیں اس طرح تالیاں بجانے لگ گئے حالت نماز میں، تصفیق تالیاں۔ کس نے ان کو سمجھایا کہ حضور پیچھے آئے ہیں تو ابو بکر صدیق کو آگاہ کیا جائے؟ اور جب ان کو خبر ہوئی، مڑ کے دیکھا کہ آقا آ گئے ہیں تو مسلح چھوڑ کے پیچھے ہٹنے لگے۔ یہ کس نے ادب سکھایا؟ حالت نماز میں ایک سما بدل گیا۔ آقا نے فرمایا انمکس مکانک، ابو بکر اپنی جگہ پہ کھڑے رہے۔ انہوں نے دعا کی، اللہ تیرا شکر ہے، تیرے محبوب نے مجھے اس قابل جانا، دعا کر کے پھر مسلح چھوڑ کے واپس آ گئے، رکے نہیں۔ پھر آقا علیہ السلام نے نماز مکمل کرائی اور بعد میں پوچھا ابو بکر ما مانا آقا، تمہیں کس چیز نے منع کیا؟ انتثبت از امرتک، کہ تو اپنی جگہ پہ کھڑا رہے جب میں نے حکم بھی دیا تھا۔ فقال ابو بکر ما کان لابن ابی قحافہ ان یصلی بین یدی رسول اللہ، یا رسول اللہ ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر کی کیا مجال کہ مصطفیٰ پیچھے ہوں اور وہ آگے کھڑا رہے؟ بتائیے ادب کا یہ قرینہ کس نے سکھایا؟ قرآن کی کس آیت میں ہے؟ حضور نے کب منع کیا تھا؟ کہیں منع نہیں ہے۔ یہ وہ قرینہ ادب تھا جو محبت نے خود سکھا دیا تھا۔ صحیح بخاری کو اٹھائیے، مسور بن مخرمہ کی روایت، جب عروہ اہل مکہ کا نمائندہ بن کر حدیبیہ کے میدان میں جاتا ہے کہ دیکھاؤ کیا حال احوال ہے حضور کے صحابہ کا اور لشکر اسلام کا، تاکہ تولیں کہ آیا جنگ کریں یا نہ کریں، تو اس وقت مسلمان نہیں تھا عروہ، تو وہ آ کے کہتا ہے کہ خدا کی قسم اس لشکر سے جنگ نہ کرنا، میں نے قیصر روم بھی دیکھا ہے، کسرا ایران بھی دیکھا ہے، حبشہ کا نجاشی بھی دیکھا ہے، دنیا کے کسی بادشاہ کی اس کے درباری وہ تعظیم نہیں